سب سے پہلے گائز آپ کو یہ تھوڑا سا انٹرفیس دکھا دیا جائے جو کہ آپ نے آج اس ویڈیو میں دیکھنا ہے۔ یہ ٹاپک ہمارا بہت ہی اچھا ہے، آپ سب لوگوں کے بہت کام آنے والا ہے، تو یہ آپ تھوڑا سا پہلے دیکھ لیں، پھر آپ کو پوری ڈیٹیل بتائی جائے گی کہ کس طرح آپ نے اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ کون سی اسکیم ہے، کن لوگوں کے لیے ہے، اور بیک گراؤنڈ دیکھ کے آپ کو تھوڑا سا اندازہ تو ضرور ہو گیا ہوگا۔ تو یہ ویب سائٹ ہے، آپ نے غور سے دیکھ لینی ہے، اسے کروم براؤزر میں کھولنا ہے۔ تو یا میں آلریڈی اپنی ایک درخواست جو ہے نا سبمٹ کروا چکا ہوں، تو اس کا انٹرفیوز آپ دیکھ لیں کہ درخواست جمع ہونے کے بعد کس چیز کا ان کا میسیج آتا ہے، کیا وہ کہتے ہیں، ڈیش بورڈ میں کیا شو ہوتا ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں۔ درخواست جمع ہونے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہوتا ہے۔ تو السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک 3 مرلے کے فری پلاٹ کی ایک اسکیم ہے جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اپنی زمین اپنا گھر پروگرام کے نام سے کل لانچ کی گئی ہے۔ تو ہم اپنے یوٹیوب پہ ولاگ ہی اپلوڈ کرتے تھے، لیکن سوچا آپ سب کے لیے ایک انفارمیٹک ویڈیو بھی اپلوڈ کی دی جائے۔ تو اس میں اپلائی کے لیے آپ کے پاس ایک آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، وہ بھی پنجاب کا۔ تو آپ نے ویب سائٹ دیکھی ہوئی ہے، ویب سائٹ کو آپ نے اوپن کرنا ہے، تو اس میں آپ کو اس چیز کا ایلیجبلٹی کا کرائٹیریا بتایا جائے گا، اہلیت کا معیار بتایا جائے گا۔ آپ نے غور سے اس کو پہلے پڑھنا ہے، آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ضرورت ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، آپ کے پاس آپ کا ڈومیسائل ہونا چاہیے، آپ کے نام پر آپ کے آئی ڈی کارڈ پر ایک سم ہونی چاہیے جو ایکٹیو ہو، ایک ویلڈ ای میل ہونا چاہیے جس کے اوپر ویریفیکیشن لنک آئے گی۔ تو یہ بہت ہی ایک اچھا پروگرام ہے، آپ سب کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ پروگرام پہلے 19 اضلاع میں پنجاب کے 19 اضلاع کے اندر شروع کیا جا رہا ہے، جس میں جو کہ 2000 پلاٹ دیے جائیں گے۔ پوری ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتایا جائے گا کہ آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے، کس طرح آپ نے اس کو جو ہے نا اپنی درخواست کو تکمیل تک لے کے جانا ہے تاکہ آپ کی یہ درخواست ریجیکٹ نہ ہو، سبمٹ ہو جائے۔ تو جی گائز، آپ نے جو ہے نا پروگرام کے بارے میں تعارف وغیرہ، اس کی ایک اہلیت کا جو معیار ہے، وہ تمام تر چیزیں آپ نے دیکھ لی ہوں گی۔ پہلے مرحلے میں کتنی دی جا رہی ہیں پلاٹس اور کن اضلاع میں دی جا رہی ہیں، تو وہ سب چیز جو ہے نا آپ کے سامنے ہے پڑی، آپ اسے غور سے دیکھیں، اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اپلائی کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ نے اس ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے، تو اس کے اوپر کچھ یوں ہمارے چیف منسٹر صاحبہ کی تصویر آ جائے گی، پھر یہاں پہ ایک آپشن ہوگا اپلائی کریں ابھی، تو اپلائی ناؤ کے اوپر آپ نے جو ہے نا سب سے پہلے کلک کرنا ہے۔ اپلائی ناؤ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں کچھ لاگ ان کا ایک انٹرفیس شروع ہوگا۔ جنہوں نے آلریڈی اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے وہ تو لاگ ان کریں گے، جنہوں نے نہیں بنایا ان کے لیے نیچے ایک آپشن ہوگا رجسٹر ناؤ کا، ایک آپشن ہوگا نیچے، اس پہ آپ نے ٹیپ کرنا ہے۔ ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے۔ تو یہ پورا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر، اپنا نیم، ای میل، جو فون نمبر آپ کے نام پر رجسٹر ہے اس کی کمپنی کو سلیکٹ کرنا ہے، اپنا فون نمبر دینا ہے۔ فون نمبر دینے کے بعد آپ نے پاسورڈ دینا ہے، پاسورڈ کو کنفرم کر کے رجسٹر ہو جانا ہے۔ رجسٹر ہو جانے کے بعد آپ کے سامنے کچھ یوں اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ رجسٹریشن کروانے کا شکریہ۔ آپ کی رجسٹریشن مکمل کرنے کے لیے براہ کرم اپنے ای میل کی تصدیق کریں جو کہ آپ کے اکاؤنٹ پہ سینڈ کر دی گیا ہے۔ آپ نے جو ای میل دیا ہوگا اس ای میل کے اوپر ایک جو ہے نا کنفرم جو پاسورڈ ہوگا، ایک لنک ہوگی، اس کو آپ نے ویریفائی کرنا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے ویریفائی کرنا ہے جس طرح میں کر رہا ہوں۔ ای میل کو اوپن کرنا ہے، اپنے ای میل والے جو فولڈر ہے، تو وہاں آپ نے ویریفائی ای میل کے اوپر ٹیپ کرنا ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا۔ ویریفائی کرنے کے بعد آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو لاگ ان کرنا ہے۔ لاگ ان کرنے کے لیے آپ نے اپنا جو ای میل رجسٹر کیا تھا وہ ای میل دینا ہے۔ ای میل کے ساتھ آپ نے جو اپنا پاسورڈ جو لکھا تھا، سلیکٹ کیا تھا، وہ پاسورڈ دینا ہے۔ پاسورڈ دینے کے بعد نیچے یہ کیپچا شو ہوگا، ایک کوڈ ہوتا ہے سیکیورٹی کوڈ، وہ سیکیورٹی کوڈ آپ نے لازمی دینا ہے۔
سیکیورٹی کوڈ دینے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ لاگ ان ہو جائے گا، درخواست کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے ہاؤ ٹو اپلائی سی ایم مریم نواز 3 مرلہ پلاٹ اسکیم۔ تو یہاں یہ پورا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ رجسٹریشن پروسیس ہے۔ آپ نے پہلے اس چیز کو لازمی پڑھنا ہے غور سے، تاکہ درخواست میں کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ تو جی یہاں درخواست اوپن کرنے کے بعد آپ کو ایک انٹرفیس شو ہوگا۔ یہاں پہ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں، آپ اسی ضلع میں مقیم ہیں جس کے لیے آپ درخواست دے رہے ہیں، آپ کی ملکیت میں کوئی پلاٹ تو نہیں ہے، تو آپ کو کسی مالیاتی ادارے میں بلیک لسٹ تو نہیں کیا گیا، یعنی کہ کسی سے آپ نے قرضہ لیا ہو پھر آپ نے نہ واپس کیا ہو، اور اسی کے ساتھ آپ کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ تو نہیں ہے کہ آپ کوئی ایف آئی آر میں نامزد ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے تمام آپشن جو ہے نا سلیکٹ لازمی کرنے ہیں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سبمٹ کے بٹن پر زور دے دینا ہے۔ تو جی نیکسٹ انٹرفیس کچھ اس طرح شو ہوگا کہ آپ سے کچھ انفارمیشن لی جائے گی، آپ کے اپنے بارے میں ذاتی انفارمیشن۔ سب سے پہلے آپ کا نام پوچھا جائے گا، نام کے بعد ولدیت پوچھی جائے گی، ولدیت کے بعد شناختی کارڈ نمبر، آپ کا جینڈر، آپ کا جو میرٹل سٹیٹس ہے، آپ شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد درخواست گزار کا جو موبائل نمبر ہے وہ بھی پوچھا جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ کا موجودہ پتہ، آپ کا موجودہ ضلع، موجودہ تحصیل، آپ کا موجودہ جو علاقہ ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور آپ کے اس کے ساتھ ساتھ مستقل پتہ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، جو آپ نے سیم ابو پہ زور دینا ہے کیونکہ ہر آئی ڈی کارڈ پہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کا آٹومیٹکلی مستقل پتہ بھی ایڈ ہو جائے گا۔ مستقل پتہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا نیکسٹ جو پیج پہ آنا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے۔ نیکسٹ پیج پہ اپلیکیشن میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کا موجودہ کام کیا ہے، آپ کے پاس کچھ تجربہ ہے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے وہ بتانا۔ اگر آپ کے پاس کوئی کام ہے تو آپ بتائیں، ورنہ آپ ان امپلائڈ بھی لکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آپ کا جو تجربہ ہے اس کے بارے میں آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی ماہانہ آمدن کتنا ہے، آپ کی جو تنخواہ ہے وہ کتنا ہے، وہ آپ نے لازمی ایڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد درخواست گزار کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، آپ نے وہ بھی لکھنا ہے کہ درخواست گزار کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، ہمارے گھر کا خرچ کہاں سے آتا ہے، یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ کیا درخواست گزار کے پاس کوئی جائیداد تو نہیں ہے، تو آپ نے اس کے اوپر نو کے آپشن کو کلک کرنا ہے، کیونکہ درخواست شروع کرنے سے پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے نام پہ کوئی پلاٹ یا مکان نہ ہو، تو یہ آپ نے لازمی جو ہے نا نو کے آپشن پہ کلک کرنا ہے۔ تو نیکسٹ انٹرفیس ہمارے سامنے شو ہو چکا ہے۔ یہاں پہ وہ ہم سے ہماری فیملی کے بارے میں انفارمیشن لیں گے کہ ہماری فیملی ممبرز کتنے ہیں۔ تو آپ نے اپنے فیملی ممبرز کی تعداد لکھنی ہے۔ آپ کے زیر کفالت یعنی کہ جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے نیچے کھانے والے آپ کے گھر میں کتنے ہیں زیر کفالت، آپ نے وہ لکھنا ہے۔ آپ کے جو شریک حیات ہے اس کا پیشہ، اگر آپ نے میرٹ سٹیٹس شو کیا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، تو وہ آپ نے یہاں لازمی لکھنا ہے کہ آپ کے شریک حیات کا کاروبار کیا ہے، تو آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ اگر کام ہے ٹھیک، ورنہ ان امپلائڈ بھی لکھ سکتے ہیں اور ہاؤس وائف بھی لکھ سکتے ہیں، یہ لازمی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ انٹرفیس فیملی انفارمیشن کا تو کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ انٹرفیس کے اوپر۔ نیکسٹ پیج پہ آنے کے بعد آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس جو رہائش ہے اس کے بارے میں آپ سے انفارمیشن لی جائے گی کہ آپ کرائے کے مکان میں مقیم ہے، تو آپ نے ہاں لکھنا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ نے نو لکھنا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ سے پوچھا جائے گا آپ پہلے ہی کسی ایسی اسکیم سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، یعنی کہ حکومت کی جانب سے یا کسی اور سوشل ادارے کی جانب سے کوئی ایسی اسکیم، اگر ہاں تو آپ نے یس، نہیں تو نو۔ تو آپ کے پاس پھر نیچے ایک آپشن شو ہو رہا ہوگا کہ آپ اپنا چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے
قرض لینا چاہتے ہیں، جو کہ پنجاب حکومت کا ریسنٹلی ایک پروگرام لانچ ہوا تھا جو کہ بہت کامیابی سے جاری رہا ہے، لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ہاں آپ نے یس کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ پوچھیں گے کہ آپ کو کتنی رقم چاہیے، فی الحال کتنی رقم آپ کو ضرورت ہے، قرض کتنا ضرورت ہے، تو آپ نے 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ 5 لاکھ 4 لاکھ جتنا آپ کو ضرورت ہے آپ نے وہ بھی سلیکٹ کر دینا ہے، اور آپ نے نیکسٹ والے بٹن پہ زور دینا ہے۔ تو نیکسٹ پیج پہ اوپر ہم آ گئے ہیں، یہاں پہ وہ ہم سے ڈاکومنٹس کی انفارمیشن لیں گے جو کہ ہم نے دینی ہے۔ یہاں پہ یہاں پہ جو درخواست گزار کا شناختی کارڈ ہے اس کی تصویریں بیک کی فرنٹ کی، اور ساتھ میں درخواست گزار کی جو اپنی تصویر ہے وہ بھی لازمی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے، لیکن تصویر کا جو سائز ہے وہ 1 MB سے زیادہ نہ ہو، ڈاکومنٹس میں ہو، JPG میں ہو، PGP میں ہو، تو اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ کی شریک حیات کا ID کارڈ بھی وہ لازمی مانگیں گے، اس پہ وہ آپ نے آگے پیچھے کی تصویریں بھی اپلوڈ کرنی ہیں، اور آمدنی کا ثبوت بھی لازمی دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی نوکری وغیرہ ہے تو اس کا ثبوت آپ کو دینا پڑے گا، سروس جو مطلب ہے کہ سرٹیفکیٹ، یا کوئی دکان پر آپ ٹھہرے ہیں تو وہاں سے آپ کو ایک ڈاکومنٹس بنوا کر وہ لازمی اپلوڈ کرنا پڑے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اگر کوئی اور دیگر جو ہے سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں، مثال کے طور پہ آپ کا کوئی رزلٹ کارڈ، کوئی CV وغیرہ، وہ بھی آپ نے اس میں لازمی اپلوڈ کرنی ہے، اور آپ کا ڈومیسائل ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ڈومیسائل لازمی آپ نے اپلوڈ کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں کرنے کے بعد ہم نیکسٹ انٹرفیس پہ آتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے پھر سے اپنے ڈاکومنٹس جو ہے نا سبمٹ کرنے ہیں، تمام ڈاکومنٹس، اپنے ID کارڈ کی آگے پیچھے کی تصویریں، اپنی خود کی تصویریں، اپنے شریک حیات کی فرنٹ اور بیک کی شناختی کارڈ کی تصویریں، آمدنی کا ثبوت، اور اگر کوئی اور سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہے تو وہ بھی اپلوڈ کرنا ہے، ڈومیسائل کی تصویر بھی لازمی اپلوڈ کرنی ہے۔ یہ سب اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ والے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور انٹرفیس شو ہوگا کہ آپ نے یہاں پہ ایک ایگریمنٹ سگنیچر کرنا ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی معلومات دی ہے وہ درست ہے، اگر کوئی معلومات غلط ہوئی تو میری درخواست کو نااہل کرنے کی وجہ سے وہ میں خود ہوں گی، یعنی کہ آپ نے یہ ذمہ داری خود قبول کرنی ہے، تمام تر معلومات آپ نے بالکل ٹھیک دینی ہے۔ تو درخواست دینے کے بعد آپ کسی بھی ٹائم اپنی درخواست کو دیکھ سکتے ہیں۔